بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر معروف شیعہ عالم دین حضرت علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی آف خیرپور سندھ، ان کا ایک انٹرویو الیکٹرانک میڈیا کے ایک صحافی ارشاد بھٹی نے کیا، جس میں جو اس کا سوال نامہ تھا وہ انتہائی تعصب، بغض، اناد، کدورت، رنجش پر مبنی تھا، اور وہ چونکہ ارشاد احمد بھٹی کی علمی استطاعت اتنی نہیں ہے اور نہ ہی اس کو مذاہب اسلامیہ کا کوئی پتہ ہے، تو اس نے وہ سوال نامہ کہیں سے اس کو ملا جو اس کے ہاتھ میں تھما دیا گیا، اور اس نے وہ سوال نامہ جو وہ سوال کی ابتدا سے کیے، جس سے پاکستان کے اندر جو افواج پاکستان نے، پاکستان کے آرمڈ فورسز نے، حساس اداروں نے پاکستان کی فضا کو شدت پسندوں، دہشت گردوں کے ہاتھوں محفوظ بنا کے انہوں نے تمام اداروں کو، تمام مذاہب اور مسالک کے لوگوں کو اعتماد میں لے کے انہوں نے پاکستان کے اندر پرامن فضا کو قائم کیا۔ لیکن ارشاد بھٹی نے ایسے موقع پر جب محرم الحرام کی آمد ہے تو انہوں نے کچھ ایسے سوال کیے جو پاکستان کی فضا کو، پرامن فضا کو، دہشت گردی، شدت پسندی، مذہبی منافرت اور فرقہ واریت پر مبنی جو حالات ہیں اس کی طرف اکسانے کی ایک کوشش نظر آتی ہے، اور سوشل میڈیا پر سب لوگ اس وقت اس انٹرویو کے عنوان سے مباحثے اور تکرار کر رہے ہیں۔ میں اس وقت معروف شیعہ عالم دین، ایک بہترین محقق اور ان کے پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر گہری نظر ہے، علامہ رائے مزمل حسین صاحب، ان کا تعلق ایک ایسے گھرانے سے ہے کہ جو ممبر سے، ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کا جو ایک ممبر کا ایک پہلو ہے یا ایک بڑا حصہ ہے، ان سے وابستگی ہے، اور ان کے والد گرامی بہترین مناظر علامہ رائے مہدی حسن آف کمالیہ علی مقام نے بھی تمام زندگی علوم و افکار محمد و آل محمد کی ترویج میں انہوں نے صرف کی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے باپ کے ہونہار سپوت ہیں کہ جو باپ نے بات جہاں سے چھوڑی تھی انہوں نے اسی بات کو آگے بڑھایا۔ میں علامہ رائے مزمل حسین صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ جو ارشاد احمد بھٹی کا سوال نامہ تھا اور علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب کا جو جواب تھا، اس جواب اور سوال کے درمیان جو ایک کیفیت اور جو حالات پیدا ہو گئے ہیں، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں جناب علی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ایک بار پھر رضا عباس نقوی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے صدائے ابو ذر فورم میں مدعو کیا ہے، اور یہ ایک انتہائی حساس معاملہ ہے۔ ملت اس وقت بڑے اضطراب کا شکار ہے، کیونکہ وہ شہنشاہ نقوی کو سمجھتے تھے کہ بہت بڑے جید خطیب ہیں، اور ایک تو وہ انصاف نہیں کر سکے، اور دوسرا ارشاد بھٹی صاحب والا جو مسئلہ ہے، ارشاد بھٹی نے جو کیا ہے اسے نہیں کرنا چاہیے تھا، درست۔ اور میں یہ محسوس کرتا ہوں رضا نقوی صاحب کہ یہ کوئی پاکستان کو فرقہ وارانہ دلدل میں، منافرت کی دلدل میں دوبارہ دھکیلنے کی سازش کا کوئی حصہ نظر آئے ہیں۔ انہوں نے جن علماء کے انٹرویو کیے ہیں عرف عام میں، وہ لوگ جو فضیلت آل محمد بیان کرتے ہیں اور جو دین کو اس لیے لے کے چل رہے ہیں کہ نبی پاک کی جو حدیث ثقلین ہے اس پہ عمل کیا جائے، انہوں نے ایسے تمام مسالک کے ایسے علماء کو ٹارگٹ کیا ہے جو فضائل آل محمد کے قائل ہیں۔ اس سے پہلے شہنشاہ نقوی صاحب سے پہلے وہ انجینئر مرزا کے پاس گئے۔ انجینئر مرزا بھی گفتگو کرتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ناسبیت ختم ہو، لیکن ارشاد بھٹی کے اندر کا ناسبی باہر آیا ہے۔ ارشاد بھٹی کے اس انٹرویو میں جتنی پاکستان کے سرکاری اداروں نے ملک کے اندر بین المذاہب ہم آہنگی قائم کرنے کی کوشش کی ہے، ان تمام کی کاوشوں پہ پانی پھیر دیا ہے۔ دیکھیے، پاکستان، ہم لاہور میں رہ رہے ہیں،
آپ دیکھیں کہ لاہور اردو بازار ہے، یہاں پہ مذہبی کتابیں شائع کی جاتی ہیں۔ درست۔ حکومت نے مختلف ادارے بنائے، وزارت اوقاف کے نیچے کتابوں متحدہ علماء بورڈ بنا، قرآن بورڈ، یہ ساری متحدہ علماء بورڈ، تمام مسالک، اور وہاں پر کتابوں کی ایک فہرست بنائی گئی جس میں ایسی متنازع کتابوں کی، جی بہرحال وہ جب چھپی ہر فرقے کے لیے تھیں، لیکن جنہیں حکومت متنازع سمجھ رہی تھی، ان کی فہرست بنی، اس میں شیعہ محققین کی کتابیں تھیں، ان میں دیوبندی، اہل حدیث سب کی کتابیں تھیں، اور وہ اٹھا دی گئی، ان کی دوبارہ اشاعت پہ پابندی لگا دی گئی، انہیں بیچنا ممنوع قرار دے دیا گیا۔ آج ارشاد بھٹی نے وہ ماحول دوبارہ پیدا کر دیا ہے، اس نے انتہائی متعصبانہ سوال کیے ہیں۔ اب دیکھیے دیوبندی مذہب کا علمی محاسبہ، فقہ حنفی کی حقیقت، ایسی کتابیں بازار میں تھیں، وہ سب اٹھا دی گئی، پبلشروں نے فرقہ وارانہ مواد چھاپنا بند کر دیا۔ ایک بندہ اچانک آ کے یہ سوال کرتا ہے، اور وہ اس سے کرتا ہے جو پہلے ہی تعدیل امت کے لیے کام کر رہا ہے۔ شہنشاہ نقوی صاحب ملت اثنا عشریہ کے اندر متنازع ہیں، جو لوگ تقلید نہیں کرتے وہ انہیں اچھا نہیں سمجھتے، درست، ایسا ہی۔ اصولی مسلک انہیں اپنا نمائندہ سمجھتا ہے۔ جو لوگ پاکستان میں ایسے شیعہ موجود ہیں جو مجتہد کی تقلید نہیں کرتے، وہ اخباری شیعہ کہلواتے ہیں، وہ غیر مقلد کہلواتے ہیں، وہ غیر معصوم کی اطاعت نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ بس ہمارا جو دین ہے وہ نبی پاک کی حدیث کے مطابق ہے، کہ ہم قرآن و اہل بیت سے جڑے ہوئے ہیں، جو قرآن کہے گا، جو 12 ائمہ کہیں گے، وہ خطبہ غدیر سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، وہ مولوی کا فتویٰ مانتے نہیں۔ اس نے لیکن حضور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ علامہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ میں 2 گروہ ہیں، ایک گروہ جو ہے وہ شہنشاہ نقوی کا ہم نوا ہے، اور کچھ لوگ ان کو اپنا لیڈر تصور نہیں کرتے، یا اس حلقے میں وہ مقبول اور مقبول نہیں ہیں۔ تو اس عنوان سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ علامہ شہنشاہ نقوی کا اپنا بھی تو ان کی فین فالوئنگ ہے، ان کے چاہنے والے ہیں، اور ان کا ایک وسیع حلقہ ہے۔ اس کے متعلق جو انہوں نے باتیں کر دی ہیں شیعہ مسلمات کے متعلق، اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی جو پروگرام کا کرنے والے تھے ارشاد بھٹی، اس کی منافقت اور اس کی ایک چال تھی، جس طرح وہ الیکٹرانک میڈیا پر بیٹھ کر مختلف سیاستدانوں سے وہ ادھر ادھر کی بے پرکی اڑاتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں قصوروار شہنشاہ نقوی ہیں یا ارشاد بھٹی ہے؟ نقوی صاحب گزارش ہے کہ ارشاد بھٹی کا جو کردار ہے وہ میں بیان کر رہا تھا نا، کہ نیشنل ایکشن پلان، جی، پیغام پاکستان، یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جس نے پاکستان کے اندر فرقہ وارانہ مرافرت کا خاتمہ کر دیا تھا، درست فرمایا، اور اس میں تمام لوگوں کو آن بورڈ لے کے پاکستان کی افواج نے، پاکستان کے تمام سرکاری اداروں نے، سویلین بھی فوجی مل کے بیٹھے تھے کہ قوم پاکستان ایک اسلام، ایک متحد قوم نظر آئے۔ اس نے ان سب کو سیبوٹاج کر دیا ہے۔ اس پر پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ ہونا چاہیے، اس پر نیشنل ایکشن پلان اور پیغام پاکستان کو نقصان پہنچانے کا مقدمہ بھی حکومت کو کروانا چاہیے، کیونکہ اگر اسے نہ روکا گیا تو پھر جواب آئیں گے۔ اب دیکھیں، یہ متا سے لے کے علی ولی اللہ تک سوال کرتا رہا ہے، یہ اگر ہمت رکھتا ہے تو یہ مناظروں سے بات کرے نا، جو ہمارے مناظر ہیں۔ پاکستان میں مناظرہ کی ایک تاریخ ہے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑے گا کہ شہنشاہ نقوی صاحب کو اس کے سوال پہلے منگوا لینے چاہیے تھے۔ آپ درست فرما رہے ہیں۔ آپ نے جس طرح فرمایا کہ یہ ارشاد بھٹی جو ہے یہ نیشنل ایکشن پلان اور پیغام پاکستان اور آرمڈ فورسز حساس اداروں کی جو بین المذاہب اور تمام مذاہب اور مکاتب کے لوگوں کو جمع کر کے پاکستان کی سالمیت کے لیے جو اداروں نے کوششیں کی، اس کو سبوتاج کرنے کے لیے، اس کو تباہ کرنے کے لیے، یعنی کہ ارشاد بھٹی نے جو کچھ کیا وہ پاکستان کے اندر ایک فرقہ واریت کو ہوا دے کر پاکستان کی سالمیت کو خطرہ لاحق کرنے کی ایک کوشش ہے۔ آپ کا مطلب تو یہی ہے نا؟ جی نہیں سر، بالکل، یہ وہ کروانی فساد چاہ رہا ہے۔ اب دیکھیں، متا پہ وہ سوال کرتا ہے، اگر اس کے پاس ہمت ہے تو وہ مجھے بلائے، میں اکابر اہل سنت کی کتابوں سے بتاؤں گا کہ متا کس گھر سے ہوا، اس میں پیدا کون ہوا، اور پھر اسے شہید کہاں کیا گیا۔ لیکن ہم ایسی باتیں نہیں کرتے جس سے دیگر مسالک کے احباب کی دل آزاری ہو، مگر ہم کسی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ عزاداری کا مذاق اڑائے۔ وہ اب یا علی مدد اور علی ولی اللہ ہمارا ایمان ہے۔ ارشاد بھٹی صاحب، میری یہ بات پہنچ جائے گی، میں انہیں خط بھی لکھ رہا ہوں
जी, अपने ذاتی لیٹر پیڈ پہ انہیں خط لکھ رہا ہوں کہ ارشاد بھٹی صاحب آپ کو دین سمجھنا ہے تو مجھے بلائیں اپنے پوڈ کاسٹ میں، مجھے جیو پہ بلائیں، میں اہل سنت کی کتابوں سے، اہل سنت تفاسیر سے ثابت کروں گا کہ علی ولی اللہ پڑھنا قرآن میں بھی ہے، رسول کی زبان میں بھی ہے، اور مسجد نبوی کی اذان میں بھی ہے۔ اور یہ میرے پاس رضا بھائی، یہ آپ کے اگر کیمرہ مین اس کو کر سکیں، یہ تاج الدین حیدری صاحب ہیں۔ تاج الدین حیدری صاحب سندھ ہائی کورٹ میں جنرل ضیاء کے دور میں علی ولی اللہ پہ مقدمہ ہوا تھا کہ اذان سے نکالا جائے۔ درست فرمایا۔ تو قبلہ علامہ تاج الدین حیدری صاحب ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کے ایک بہترین مناظر ہیں، اور ان کے مناظرے دیگر مذاہب اور مکاتب فکر کے لوگ بہترین تسلیم کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ادارے بھی علامہ تاج الدین حیدری کی کامت اور ان کی علمی استطاعت کے قائل تھے۔ لیکن قبلہ رائے مزمل صاحب، میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اس وقت کے جو حالات ہیں وہ آج سے جو 3 دہائیاں پہلے کے حالات تھے وہ ایسے نہیں تھے۔ آج کے حالات تھوڑے سے مختلف ہیں۔ ایسے حالات میں ارشاد بھٹی نے جو حرکت کی ہے وہ قابل تعزیر ہے، قابل گرفت ہے۔ اگر ارشاد بھٹی کے گرد حکومت اور حکومتی اداروں نے گھیرا تنگ نہ کیا تو اس کے نتائج بھیانک ہو سکتے ہیں، جو میری دھرتی کے لیے، جو میرے قوم کے لیے، جو میرے ملک کے لیے کسی طور درست نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ رائے صاحب آپ کی یہ تجویز کہ نیشنل ایکشن پلان اور پیکا ایکٹ کو حرکت میں آنا چاہیے، اور اس کی قانون شکنی اور حکومت پنجاب کی مدعیت میں اس کے خلاف ایک سخت قسم کا مقدمہ درج کر کے اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی ہم گزارش کرتے ہیں، اور اداروں سے امید رکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کی سالمیت کے لیے ارشاد بھٹی کے گرد گھیرا تنگ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔